بہتر مستقبل کی تلاش موت کے منہ میں لے گئے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 5 افراد ہلاک، کئی لاپتہ ہو گئے۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق 39 افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ لاپتہ مسافروں کی تلاش کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری۔ صدر اور وزیر اعظم کا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ آصف زرداری کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ صدر مملکت نے انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں انسانی اسمگلنگ ایک اندھوناک جرم ہے جس کے باعث کئی جانیں جاتی ہیں۔ ظالم مافیا غریب عوام کو جھوٹے اور سنہری خواب دکھا کر پیسے بٹورتا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے اور یونان کوسٹ گارڈز کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ پاکستانی سفارت خانے ریسکیو کیے گئے افراد اور ان کے اہل خانہ کے مابین روابط کے لیے سرگرم۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیل قائم۔ وزیر اعظم کے نوٹس پر پاکستانی سفارت خانے کا یونانی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط۔ وزیر اعظم نے پاکستانیوں کے ورثاء کی پیاروں تک رسائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر اظہار افسوس۔ انسانی اسمگلنگ جرم ہے، مافیا کئی گھر اجاڑ چکا۔ محسن نقوی کا ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے 5 روز میں رپورٹ وزیر داخلہ کو دے گی۔ پولیو کے خلاف جنگ میں عالمی ادارے بھی شریک ہیں۔ صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ ملک میں 60 سے زائد کیسز سامنے آنا باعث تشویش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو کی آخری مہم کی تقریب سے خطاب۔ کہا سعودی عرب، بل گیٹس فاؤنڈیشن اور WHO کا تعاون قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم کا پولیو کے مرض کو ملک کی سرحد سے باہر نکالنے کے عزم کا اظہار۔ 2018 میں خدمت کی سیاست کے بجائے گالیوں کی سیاست کا رواج پیدا ہوا ہے۔ 2017 کے بعد ملک میں گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ KP سے 3 بار وفاق پر حملہ کیا گیا۔ کارکنوں کے قتل عام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی تحریک انصاف پر تنقید۔ پنجاب آج بھی خدمت کی سیاست کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف 10 بندے بھی جمع نہیں کر سکی۔ مدارس رجسٹریشن پر دستخط ہوں گے یا تحریک چلے گی؟ اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ پاکستان کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ اجلاس شام 5 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کی جانب سے مسودہ بل میں مجوزہ ترامیم کا مسودہ پیش کریں گے۔ اجلاس میں حکومتی تجاویز کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے علاوہ نئی ترامیم دینے پر بھی غور ہوگا۔ مدارس بل سے متعلق JUI نے PTI سے مدد مانگ لی۔ PTI رہنما اسد قیصر اور JUI فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور مدارس رجسٹریشن ترمیمی بل پر مشاورت۔ اسد قیصر بولے مدارس بل کے مسئلے پر JUI کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کامران مرتضیٰ نے کہا دینی مدارس سے متعلق خیبر پختونخوا اسمبلی قانون سازی کرے۔ مرکز سے منظور بل کا دائرہ کار صرف اسلام آباد تک ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کے چھوٹے بھائی حافظ محمد احمد انتقال کر گئے۔ حافظ طاہر اشرفی کے مطابق حافظ محمد احمد کی نماز جنازہ بعد نماز عصر جامع مسجد بلال پاک سنگ پورہ میں ادا۔ نون لیگ کے رہنما محمد صدیق الفاروق راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کی تصدیق۔ مرحوم گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مرحوم صدیق الفاروق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پریس سیکریٹری اور ہاؤس بلڈنگ فائنانسنگ اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس۔ مرحوم کی سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے بانی PTI کو رہا کیا جائے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان بانی PTI نے کیا۔ تحریک سے متعلق جو فیصلہ بانی PTI کریں گے اس پر عمل ہوگا۔
वज़ीर आला KP खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दो टोक बयान। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनका वो अंजाम होगा, ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। कारकुनों के खून का हिसाब लिया जाएगा, जाली हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हुकूमत पर बरस पड़े, बोले मासूम कारकुनों का खून बहाना शरीफ खानदान का वतीरा है। मॉडल टाउन में हमला खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। उन्होंने हर दौर में इख्तिदार को तूल देने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया। सारी सियासी बहस बानी पीटीआई के इर्द गिर्द हो रही है, उनके बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का बयान, बोले बानी पीटीआई मजलूम है, अवाम मजलूम का साथ देते हैं, सजाओं से सियासत कंट्रोल नहीं होती, बयानिए से होती है। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कौमी हुकूमत का क़याम ही रास्ता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तरदीद कर दी। महमूद खान अचकजई ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने का कहा है, लेकिन हमारे पास सियासी जिद्दोजहद के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत ने रवैया न बदला तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात ख़त्म भी कर सकती है। मुज़ाकरात हमारी नहीं, हुकूमत की मजबूरी हो सकती है। मुल्की हालात देख कर मुज़ाकरात का फैसला किया था। मुज़ाकरात से इनकार पर नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बहुत मुश्किल से बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी किया था। अली अमीन ने कहा, इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है कि आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? आपने 9 मई में जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। 9 मई के मुल्जिमान को कानून का सामना करना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन के बयान पर रद्द-ए-अमल। पीटीआई क़यादत समेत बुशरा बीबी को निशाने पर ले लिया। कहते हैं अली अमीन और बुशरा बीबी अपने कारकुनों को डी चौक पर तन्हा छोड़कर क्यों भागे? बुशरा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वरगला रही थीं। सोशल मीडिया पर पीटीआई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी बोले, सऊदी अरब सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को पाक सऊदिया दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। इलाज मुआलजे की सहूलियात शहरियों का बुनियादी हक है। देही इलाकों में सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाना ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा, सेहतमंद अफराद से ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। अवाम को सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करना ज़रूरी है। अपने बारे में कहा था, मेरे चले जाने से MQM नहीं चलेगी। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, कहा, सिंध की गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली, जो भी आएगा फंस जाएगा। इतना मुतहरिक गवर्नर पहले कभी नहीं आया। हमारी तारीख तब्दीली की तरफ बार बार हमें उकसाती है। नौजवान फनकारों को मौक़े फराहम करेंगे। हमारा तारीखी वर्सा फ़नो अदब है। कराची में तारीखी मकामात हैं, बच्चों को आगाही देने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की तारीखी इमारत की मरम्मत का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं, फैसला किया गया है कि डेंसो हॉल को बहाल करके 2 से 2.5 माह में खोल दिया जाएगा। स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की ज़द में आ गई। 5 अफराद दबकर जाम बहाक। लैंडस्लाइडिंग का वाक़या मलूपा के मकाम पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मलबे से लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना। जाम बहाक अफराद का ताल्लुक शंगूज गांव से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को कल से 3 दिन तक पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरिया के रिहायशियों को परेशानी का सामना रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच खतर की सप्लाई लाइन पर मरम्मती काम कल से शुरू होगा। शहर योमिया 1.5 से WMGD पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। घरेलू सार्फिन को दिन भर में 3 मुख्तलिफ औकात में गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड ने मौसम सरमा के लिए गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया।
گھریلو صارفین کو صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، دوپہر 12 بجے سے 2 بجے اور شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ افراط زر میں نمایاں کمی، اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کل کرے گا۔ شرح سود میں 2% تک کمی کا امکان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ معاشی اشاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے اصولی موقف کی فتح، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر تمام معاملات طے ہو گئے۔ چیمپئنز ٹرافی کا اعلان جلد متوقع۔ چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی۔ آئی سی سی اور بھارت نے پی سی بی کی تمام شرائط مان لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان اور دبئی میں ہوں گے۔ 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ پاکستان اور بھارت میں اصولی معاہدہ ہو گیا۔ عماد وسیم، محمد عامر کے بعد اب فاسٹ بولر محمد عرفان نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ فاسٹ بولر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ فاسٹ بولر محمد عرفان سپورٹ کرنے پر ساتھی کھلاڑیوں، کوچز اور شائقین کرکٹ کے مشکور۔ محمد عرفان نے 4 ٹیسٹ، 60 ون ڈے اور 22 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ غزہ میں اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں دیر البلح کے میئر بھی شامل۔ گزشتہ سال سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 44,000 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ اسرائیل کے چند گھنٹے میں شام پر 60 سے زائد حملے، دمشق میں شامی فوج کا ریڈار سسٹم تباہ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شام کے شہر قنطیرہ میں سمیت کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے بند کرانے کا مطالبہ۔ اردن میں شام کی صورتحال پر عرب ممالک کا اجلاس۔ بفر زون اور شامی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کی مذمت۔ اسرائیل سے شام سے اپنی افواج نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ شام سے صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ، ترکی کے سفارتخانے نے شام میں 12 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ سفارت خانے پر ترکی کا پرچم لہرا دیا گیا۔ شام میں برہان کور اوغلو ناظم الامور مقرر۔ ترکی نے 2012 میں سفارتی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری، امازون اور میٹا کا $1 ملین دینے کا اعلان۔ امازون کے ترجمان نے تصدیق کر دی، کہا ای کامرس کمپنی تقریب حلف برداری کے لیے $1 ملین عطیہ دے گی۔ تقریب کو اپنی پرائم ویڈیو سروس پر اسٹریم بھی کرے گی۔ اور ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سردی کی شدت برقرار۔ استور میں درجہ حرارت -11 تک گر گیا۔ کالام اور کوئٹہ میں درجہ حرارت کم سے کم -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان۔ شمال مغربی بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔